بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی اردو چینل میں خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں تمام احباب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، افطاری کے وقت آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ آپ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز وجل افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کا پورا مہینہ قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن ماہ رمضان میں افطاری کا وقت رب کو بہت بڑا محبوب ہے۔ افطاری کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے کہ رب فرماتا ہے جو بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور افطاری کے وقت رب کریم سے اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما لیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھا لیجئے، رمضان کی برکتوں کا، رمضان کی رحمتوں کا فائدہ اٹھا لیجئے۔ آج رب کی ذات رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر رہی ہے۔ آج سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف 7 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے، صرف 7 مرتبہ سیدھے ہاتھ پر اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ رمضان کا روزہ کھولنے سے پہلے یہ وظیفہ آج پڑھ لے گا، کل پڑھ لے، پرسوں پڑھ لے، رمضان کا پورا مہینہ موجود ہے، کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار کو بیماری سے شفا ہو جائے گی، اور بیماری کسی بھی طرح کی ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اگر آپ خود پڑھ لیتے ہیں تو بہتر ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی بندے کو کہیں کہ وہ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر آپ کا نصیب نہیں بدل رہا تو رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ فقیر ہیں، آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے یہ ایک بار وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ ایک تو یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، دوسرا یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہر تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے منہ سے ہر دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ اور دوسرا رمضان کا مہینہ یہ ہے، کوئی نفلی روزے نہیں ہیں، ان روزوں کا رب کریم نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ان کا اجر اور ثواب بھی اتنا ہے کہ جو کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، افطاری کرتا ہے یا افطار کرواتا ہے، رب کریم فرماتا ہے یہ نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلاؤ، اگر آپ کسی روزے دار کو پانی بھی پلا سکتے ہو تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جبرائیل امین آپ کے مصافحہ کریں گے۔ اور رمضان کے مہینے میں کسی کی افطاری کروانا، کسی کو روزے دار کو حتیٰ کہ پانی پلانا بھی اتنا اجر و ثواب ہے، آپ کے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اس لیے آج روزہ کھولنے سے پہلے، پورے رمضان جب بھی آپ روزہ کھولنے سے پہلے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پورے سال کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تنگدستیاں جڑ سے ختم ہو جائیں، پورے سال کی کامیابیاں خود چل کر آپ کے پاس آ جائیں، پورے سال کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، پورا سال رب کے غیب سے آپ کو عطا کرتا رہے، تو روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ اللہ والو، یہ چند خاص اعمال جو بزرگوں کے بتائے گئے طریقے، بتائے ہوئے عمل، جن کو پڑھنے سے واقعی فائدہ ہوتے ہیں، بے حد آزمودہ اور مجرب عمل ہے، جن کو کروڑ لوگ آزما چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس وظیفہ کو پڑھتے ہیں، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، سر سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کی وہ حاجت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ افطاری کے دسترخوان پر کوئی بیٹھا ہے، ہم مسلمان ہیں، افطاری پر 2 سے 4 منٹ پہلے بیٹھ جاتا ہے۔ آج سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویسے تو آپ افطار سے پہلے پورا دن موجود ہیں، کسی بھی وقت یہ وظیفہ
پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ چاہتے ہیں پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، عمان سے ہیں، جاپان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے افطاری سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھیں، نماز عصر کے بعد پڑھیں، لیکن افطاری سے پہلے عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا دارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر پیش کرتا رہوں گا۔ آج روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود شریف پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد الگ ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا چاہتا ہے، کوئی تنگ دستی چاہتا ہے، کوئی بھی کسی کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے۔ آج رمضان کریم کا مہینہ ہے، رب کریم سے افطاری سے پہلے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ رب کریم فرماتا ہے جو بندہ صبح سحری کرتا ہے، سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، افطاری کے وقت جو مانگتا ہے فرشتے انعامات سے اس کو جولیاں بھر دیتے ہیں، منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کی تو قدرت ہر ایک زد پر ہے، تو جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ اپنے ذہن میں اپنی نیت اور مقصد رکھ کر آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے، جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جس کی قسم رب کریم نے کھائی ہے۔ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا قرار کرتا ہے یا حاجت کرتا ہے، جس کا مقصد سوال کرے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ آپ نے یا فتاح کو ایک سانس میں پڑھنا ہے، اپنے دائیں ہاتھ میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 بار یا فتاح کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے، بآسانی پڑھ لیا جائے گا۔ اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ کوشش کر لے، جب تک وہ ایک سانس میں یا فتاح کو 7 بار نہیں پڑھ لیتا۔ یا فتاح یا فتاح یا فتاح، آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ 7 بار یا فتاح کو ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ اب یہ یا فتاح کو پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب آپ اپنے کسی بھی مقصد کو اور عروج کی کامیابی، ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے پورے سال کے رزق کو، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی سلامتی اور حفاظت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی محتاجیوں کو بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں، دوسرے نمبر پر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھے ہاتھ پر سر رکھ کر آپ نے صرف 3 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور یہ سانس نہیں پڑھنی۔ یہ جو آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنا ہے، آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھے ہاتھ پر سر رکھ کر آپ نے صرف 3 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور یہ ایک سانس میں نہیں پڑھنی، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
انا آطینا کل کوثر فصلی لربک ونحر انا شانیک هو الابتر۔ جب 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیجئے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام کا وظیفہ پڑھنا ہے، یا مصیب الاسباب، یا مصیب الاسباب۔ ہر کوئی بندہ آج دنیائی اسباب کے لیے پریشان ہے، تو پریشان کیوں ہے؟ رب سے اسباب مانگ لو، وہ رب نے اپنی صفاتی بتائے گے یا مصیب الاسباب ہوں، تو آپ نے آخر میں صرف 11 بار یا مصیب الاسباب پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں جو رب کو محبوب وقت ہوتا ہے، جس وقت میں میرا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جس وقت رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس وقت جب آپ کوئی بندہ یا مصیب الاسباب یعنی اے مصیب الاسباب رب کی ذات، جو بندہ روزہ کھولنے سے پہلے سیدھے ہاتھ سر پر رکھ کر پڑھ لیتا ہے تو فرشتے زمین پر اس کے لیے رزق لے کر آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ جو 3 وظیفے آپ کو میں نے بتائے گئے ہیں، ایک وظیفہ ہے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو، 7 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، آرام آرام سے ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا وظیفہ جو ہے یا مصیب الاسباب، یا مصیب الاسباب کو پڑھنا ہے آپ نے 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے افطاری کے بعد، جیسا آپ چاہیں گے انشاءاللہ ویسے ہی ہو جائے گا۔ افطاری سے پہلے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں